بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کوئی تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں، میرج آل کو عام ہو گئی، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج آل بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر دیاں کروں ٹوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج آل بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو، فالو کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے، جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔
فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوج صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو میرے گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینو روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینو پروٹوکول، وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ قربان جائیں کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاڈا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاڈا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وفادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کس کا ہے، جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں۔ اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا،
تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا۔ اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب۔ حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا۔ تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوتے، کہنے لوگوں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائے تھے نہیں لے۔ یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا، تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی؟ نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے۔ حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ۔ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں، محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے، اس شخص سے حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا۔ تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو۔ اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی۔ تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے، روٹین کے ہیں۔ ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ میں کیا پیراں نو پوچھوں؟ کہندا وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے پہ، میں کیا پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، پیراں نو مدرسے داخل کراؤ جنہوں نے آندا جاندہ کچھ نہیں تھے۔ کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے 5 علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے۔ رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے۔ نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی۔ آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے بندے ہاتھ بڑے چولتے ہیں، سب کو پتہ ہے سید و غوث پاک کی اولاد، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے، اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔
اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی، حضور کا چہرہ دیکھا، محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی، یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک، کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی عبدہ و رسول، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آئے۔ حضور کی مارداری کرتے تھے، کسی کے یہاں چلے جاتے، نبی پاک علیہ السلام اششوری کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر اپنا کچھ احساس بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے۔ میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں کہ بیٹھ جائیں، آپ نے پیچھے دیکھیں گی تو آڑی نہیں کر رہے، اسی نہیں بیٹھو، تو آڑی نے میری تیاری لانے کے تھے، آپ لوگ بیٹھ جائیں گے دروازے میں جو ہے، بس یہ بات دیکھیں مسئلہ کو بھی ہے کنی کو دیکھا سی، آپ توجہ کریں۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور میں میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے فٹافٹ بندے کیے حضور کے ساتھ کتنے گھر میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا ہوا، یہ ذرا بات کو سمجھنا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے حضور کھانا پا کے تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ، اچانک ایک ساتھ ملنے آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ ایسے روز پہ دے
ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ लगती? कुड़ी वाले को नहीं खानी जी? खुदा के बंदो इतना बोझ डालोगे? किसने तुम्हें ये कहा है सारा कुछ कर दे? इस तरह की बातें हुजूर सैयद आलम ने वो उसवा हसना दिया जो आसान है, जो सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनता, जिसमें कोई आदमी बोझ महसूस नहीं करता, लोग तकल्लुफात का शिकार नहीं होते। हुजूर ने फरमाया आप कहते हैं तो आ जाते हैं वरना वापस जाते हैं। अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप को आपके साथ आया बिस्मिल्लाह करके आया। हुजूर आए ना जिंदगी में, अपने मामलात में, अपने तर्ज हयात में इस तरह की चीजें पैदा करें जिससे कुशादगी हो। देखो जब तक इंसान अपने दिल में बोझ रखता है ना किसी भी चीज का, वो बेसुकून रहता है। आपके जिस्म पर थोड़े से धब्बे लग जाए ना, कोई मसलन ये मैंने कुर्ता पहना तो कोई बटन टूट जाए ना, तो किसी को टेंशन हो ना हो, मुझे बड़ी होगी कि यार मेरा बटन टूटे है, महफिल में जा रहा हूँ। नफसियाती तौर पर इंसान गैर मुतमईन होता है। वज़ादार आदमी बड़ा घर है, अल्लाह ने गुंजाइश दी है, बड़े सारे लोग आ सकते हैं, पैसे भी हैं, रोटी भी पका सकता है, खिला भी सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल दरवाजे पे आके कहना मैं आ गया हूँ, तो वो इतना वज़ादार बंदा भी, डेरेदार भी बुरा महसूस करता है। कहता है पहले बताना चाहिए था। क्यों? कहते यार ऐसी तरह सफाई तो कर देते, कपड़े तो बदल लेते। क्योंकि इंसान थोड़ा सा ना जरा सा भी तार धब्बा घर में कपड़ों पे हो तो बोझ महसूस करता है। ये जो लोग कहते हैं कि सारा कुछ है, टेंशन नहीं जाती, मेरा जवाब ये है कि दिल चेक करें ऊपर तो धब्बा तो नहीं। अगर हसद का धब्बा हो, इधर देखो, अगर हसद का धब्बा हो, भूस का धब्बा हो, अदावत का धब्बा हो, तकब्बुर का मसला हो कि मैं कोई शहर हूँ, फिर बंदा सारा दिन साफ लाता लेकिन मेरे फलाने ने इस्लाम नहीं किया। ये मुफ्त की बेचैनी है जो सुकून लेने नहीं देती। अगर अंदर कोई मसला बन जाए ना इस तरह का, वहाँ का फी सदरिक, हुजूर ने फरमाया तेरे सीने में खटकते हैं तेरे ऐब, वो तुझे बेचैन कर देते, बेसुकून हो जाता है। अगर जिंदगी हो सादी, जिंदगी हो सादी, ओ काका तू मेरे सलाम नहीं किया, मैं क्या कोई जिन्हें तुसी कर लो, मेरी बात की समझ आ रही है? भाई आप कर ले सलाम, सलाम तो पहले है, उसे सवाब ज्यादा होता है। इस मुश्किल में पड़ने की जरूरत क्या है? मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्त हैं, दूर दराज से आ जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं। बाद लोगों का ख्याल होता है कि पीर साहब के सिर्फ हाथ छूने ही अदब का तकाजा है, तो मैं कहता हूँ अदब का ताल्लुक दिल से है, हाथ चूमने से नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि अकीदतें चेहरों से नजर आती है कि कितनी को है, उनको लफ्जों में कैद नहीं करना चाहिए, मोहब्बतों को जुमलों का कैदी नहीं बनाना चाहिए। तकल्लुफात वाली जिंदगी जो होती है वो तकल्लुफात को अल्लाह खैर करे। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लकब, बड़ी बड़ी बातें, नकीबे महफिल कर रहा है, फलां साहब आ गए, ओ भाई तू ठहर जा, सादी बात कर, जिसको सबके दिल कबूल कर ले, थोड़ा मुतमईन हो जाए इंसान। ये जिंदगी मुश्किलात वाली, इससे बंदा बाहर आए, अपने दिल से ये सारी चीजें निकाल दे। आप यकीन करें हुजूर अलैहिस्सलाम ना तरबियत करते थे कि सुबह जब उठो ना तो अपने दिल का जायजा लो कि बिल्कुल साफ है। और यहाँ तक हुजूर ने फरमाया कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना, फरमाया अगर उसकी एक बात तुम्हें ना पसंद है तो उस पर गौर कर लो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन किसी एक आध बात की वजह से बुग़्ज़ ना पैदा कर दे, मुकाबले में ना उतर आना। वो साढ़े यहाँ एक फखर और भी है, वो मुंडा कहते हैं कि मैं कभी सौहरियां दे घर नहीं गया, मैं तो बाहर ही ला के आ गया। मैं क्या कमाल है, किसी की बेटी को बुनियाद बनाकर इज्जत करा देना ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, वो बातें करते रहने। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया ससुर तेरा बाप है, उस्ताद तेरा बाप है, तू फखर बता रही, फखर वाली बात है।
یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے. کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا احساس بنا لیا, کس چیز کو باعث فخر, جو کو باعث فخر باتیں. میرے دوستوں, دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے انس میرے بیٹے, یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہتے ہیں, یا بنیا کہتے تھے جناب انس کے بارے. اے انس, اے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. میرا مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف کرنا بھی سنت ہے. دل صاف کرنا بھی سنت ہے, یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے دو لوگ. آپ توجہ کریں جی, میری آپ ایک بات بھی سمجھ کر نہ دیکھیں, آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے. اگر ایک بات آج اپنی ہم تردید کر لیں, ایک زیادہ نہیں, ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لفظ سمجھ کے نہ لو, خدا بڑی ہو گئی تقریریں, بڑی ہو گئی باتیں, بڑے ہو گئے نعرے. دین تو عمل کے لیے آیا ہے. اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں, سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی, سنی ہے نا. لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر گیا نا, تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے. کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائڈ پہ نہیں کرتا. کس لیے سنتے ہیں تقریریں, کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے. جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی, ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی, سب سے تھوڑی ہماری ہے. سیلاب زرگان کے لیے ہم گئے 2 دفعہ, میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے. جتنی سیاسی جماعتیں نا آپ کے ملک میں, ساری حکومت میں, کسی کی پنجاب میں حکومت ہے, کسی کی مرکز میں حکومت ہے, کسی کی سندھ میں ہے, کسی کی خیر. پورا کیوں لگ پہ ہو, میں غلط کر لی تھی. آپ نے غور شروع کر دی ہے. ہاں خوب کرے, ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں, تھوڑا سا تو سنے نا, سچی بات تو سن ہے نا. سب کی حکومت, سارے حکومت میں کیوں نہیں گئے یہ سارے سلام, وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا. اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہمارے دل بھی نرم تھے. جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں, سیلاب والوں کے گھر بن گئے, سب کے چلے گئے وہ گھروں میں. ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی. ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں, میڈیا مار پہ چلتے ہیں. زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے, خبروں سے نہیں گزرتی, حقیقتوں سے. کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی. مجھے بتاؤ, جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے؟ بیٹیاں سانجی نہیں ہوتی, یہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت. بس ہم لوگ, مرضی ہماری اپنی ہے, مخصوص سا ہمارا مزاج ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا. اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے, بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے, یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے, مادہ پرستی. بات زیادہ نہیں کرنی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک دروازے میں دستک ہوئی. حضور نے فرمایا, دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے. یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب, یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی, کہنے لگے, اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو پھلا, جب خدا ہی نہ چھپا رہا, تم پر کروڑوں درود. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جو بندہ دروازے پہ جنتی ہے. فرماتے ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا, تازہ وضو کیا تھا تو پانی کی قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے. وہ آیا,
اس نے جوتے کی جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا۔ بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جسے حضور جنتی کہہ دے، کمال نہیں ہو گئی۔ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے، جس کو حضور جنتی کہیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا، بڑے نصیب ہے بھائی۔ کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا۔ اللہ کی قدرت، حسن اتفاق، کرم بالائے کرم، وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ، آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھی، جنتی آ گیا۔ کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا۔